قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایات میں ملتا ہے۔ یہ وہی شخص تھا جس کے خزانوں کی کنجیاں 300 اونٹوں اور کھچروں پر لادی جاتی تھی اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی۔ تاریخ انسانی میں قارون سے زیادہ دولت و ثروت کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا حضرت یسور کا بیٹا تھا۔ قارون کی خوبصورتی کے دور دور تک چرچے تھے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اور کپٹی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک جوان تھا۔ کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو فرعون بادشاہوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں جا کر اس کے حالات بدل گئے اور اس کے ہاتھ بے شمار دولت آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے عطا کیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ ایک اور جگہ فرمایا: جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے عطا کیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت کثیر رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں ہرس اور لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ لہٰذا اس نے ایک چال چلی اور بنی اسرائیل کا وہ گروہ جو اس کے ساتھ تھا ان سب کو جمع کر کے کہا: موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا ہے جس پر تم سب نے اس کی پیروی کی، اور اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے، لہٰذا فلاں فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اس کو کچھ پیسے دے کر موسیٰ سے بچا جا سکے۔ پھر ان سب لوگوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: جو بھی زنا کرے خواہ وہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اس کی سزا ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر یہ کام آپ نے انجام دیا ہو تو بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: ہاں، اگر یہ کام میں بھی سر انجام دوں تو میرے لیے بھی یہی سزا ہے۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب وہ عورت آپ کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا: اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور مجمع عام میں کہا: اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر الزام لگانے کے لیے کہا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے دور ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا اور وہ پھٹ گئی، اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنس گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون کا محل اور سارا خزانہ زمین میں دھنس گیا۔